بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 14ویں صدر مملکت کے انتخاب کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم واضح کریں گے کہ کس کا امکان ہے صدر بننے کا طریقہ کار کیا ہے، آرٹیکل 41 کا کیا تعلق ہے، آرٹیکل 41 کیا کہتا ہے، صدر کے انتخاب میں الیکٹورل کالج آف پاکستان کیا کردار ادا کرتا ہے، الیکٹورل کالج آف پاکستان دراصل ہے کیا، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں۔ 9 مارچ 2024 کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے کون کون سے بڑے نام سامنے آ گئے ہیں، ان کا مختصر تعارف، یہ سب کچھ اس لیکچر میں ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان کی 13ویں اور موجودہ صدر عارف علوی صاحب کا آفس ٹرم جو ہے وہ 9 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ تب تک اپنے آفس کو خالی نہیں کر سکتے جب تک کہ اگلا صدر حلف نہیں اٹھاتا، یعنی کہ عارف علوی صاحب 9 مارچ 2024 تک اپنے آفس میں ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے، بیکاز presidential election is going to be held on 9th March 2024، کیونکہ صدارتی الیکشن جو ہے وہ 9 مارچ 2024 کو ہونے والے ہیں۔ آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 41 جو ہے وہ کنسرنڈ ہے، وہ مختص ہے صدر سے متعلق۔ آرٹیکل 41 of the Constitution sets out the provisions regarding the President of the Federation. The President of Pakistan is the head of the state and represents the unity of the Republic. صدر مملکت بننے کے لیے آرٹیکل 41 کے تحت مختصر کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس کی عمر 45 سال ہو، رجسٹرڈ ووٹر ہو، اور ایک ایم این اے کے لیے جو شرائط ہیں وہ تمام کی تمام شرائط اس شخص میں موجود ہوں۔ ایم این اے بننے کے لیے آئین پاکستان 1973 نے جو شرائط مقرر کی ہیں، اگر آپ وہ پڑھنے میں یا سننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کے ٹاپ لیفٹ سائڈ پہ جو لنک آ رہا ہے، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں وہ لنک دے دوں گا، اس پہ کلک کریں۔ تمام کی تمام جو شرائط ہیں ڈیٹیلڈ تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے، اور اگر آپ آرٹیکل 41 سے متعلق ایک کمپلیٹ لیکچر سننا چاہتے ہیں تو ٹاپ لیفٹ سائڈ پہ جو لنک آ رہا ہے اس پہ کلک کریں، آرٹیکل 41 ڈیٹیل کے ساتھ آپ سن سکیں گے۔ اب ہم بات کریں پاکستان کے نیکسٹ پریزیڈنٹ کے متعلق، یعنی کہ 14th پریزیڈنٹ آف پاکستان کون بنے گا، کن کن کے نام سامنے آ چکے ہیں۔ 15 دسمبر 2023 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے آصف علی زرداری کا نام پیش کیا صدارت کے لیے۔ آصف علی زرداری کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کو مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور 2008 سے 2013 تک صدر مملکت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے پہ آنے والا نام محمود خان اچکزئی کا ہے۔ 2 مارچ 2024 کو پی ٹی آئی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کا نام صدارتی امیدوار کے طور پر پیش کیا۔ محمود خان اچکزئی 14 دسمبر 1946 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ اگر ہم صدارتی انتخابات کی طریقہ کار کے متعلق بات کرنا چاہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صدر کے لیے ہونے والے انتخابات ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کاغذاتی نامزدگی سب سے پہلے جمع کیے جاتے ہیں۔ جو امیدوار صدارتی انتخاب میں حصہ لینا چاہیں وہ اپنے کاغذات الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کاغذات کی چھان بین کرتی ہے۔ اس میں 2 مین پوائنٹ کی چھان بین کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ کاغذاتی نامزدگی جمع کرنے والا شخص کیا الیکٹورل کالج کا حمایت یافتہ ہے یا کہ نہیں، اور اس کے بعد دیگر جو آئینی ضروریات مثلاً ایج کے حوالے سے یا مسلمان ہونے کے حوالے سے جو
پوائنٹس آئین پاکستان 1973 نے بیان کیے ہیں ان کی چھان بین الیکشن کمیشن کرتی ہے۔ اگر امیدوار ان کرائیٹیریز پر پورا اترتے ہیں تو ان کو مقابلہ میں حصہ لینے دیا جاتا ہے۔ الیکٹورل کالج آف پاکستان کیا ہے؟ الیکٹورل کالج پاکستان جو ہے یہ 6 باڈیز کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سینٹ، نمبر 2 نیشنل اسمبلی، نمبر 3 پروونشل اسمبلیز آف پنجاب، کے پی، سندھ اینڈ بلوچستان، یعنی کہ سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں کے جو اسمبلیاں ہیں یہ 6 کے 6 مل کے الیکٹورل کالج آف پاکستان بناتے ہیں۔ ان 6 باڈیز کے ممبرس صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں۔ موجودہ وقت میں الیکٹورل کالج آف پاکستان میں نشستوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 706 ہے، یعنی سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی جو تعداد ہے وہ کل ملا کے 706 بنتی ہے، لیکن اس دفعہ خالی نشستوں کی وجہ سے یہ تعداد 679 رہ گئی ہے۔ تو مقرر کردہ تاریخ کو، مخصوص تاریخ کو، جیسے کہ اس مرتبہ 9 مارچ مقرر کی گئی ہے، اس تاریخ کو الیکٹورل کالج آف پاکستان ووٹنگ کرتی ہے۔ ان ڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے جو امیدوار سادہ اکثریت حاصل کرے اسے کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ کرنٹلی سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں مختلف پارٹیوں کی جو اراکین کی تعداد ہے ان کو جمع کرے تو آپ کے پاس ایک پریڈکشن آ جائے گی، آپ کو ایک قریب ترین اندازہ ہو جائے گا کہ اس دفعہ پاکستان میں کون صدر بننے جا رہا ہے، کس کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ پریڈکشن سے بعض دفعہ ڈیویٹ بھی کر جاتی ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہو، پاکستانی عوام کے لیے جو بہتر ہو، پروردگار اسے کامیاب کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔